روح کی بیماریوں اور ان کا علاج. غصے کے علاج کے لیے چند احادیث مبارکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے ارشاد فرمایا جس نے عرض کیا تھا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ مت کیا کرو. اس شخص نے کئی مرتبہ اس سوال کو دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ غصہ مت ہوا کر. تشریح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 305 پر فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کے اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے جس کے سبب انسان عقل کا توازن کھو بیٹھتا ہے اور صورتاً اور سیرتاً وہ حد اعتدال سے نکل جاتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو اہمیت سے منع فرمایا. حدیث دوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آوے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جاوے, پھر اس کا غصہ چلا جائے تو خیر ورنہ لیٹ جاوے. تشریح بیٹھنے کے بعد بھی اگر غصہ نہ جائے تو لیٹنے کا حکم کیا حکمت رکھتا ہے. اختر عرض کرتا ہے کہ غصہ ایک حال اور عرض ہے جو غصہ کرنے والے کے تمام خون میں جوش مارتا ہے اور انتقام لینے کے لیے آگے بڑھانے پر مار پیٹ کے لیے جوش دلاتا ہے. بس بیٹھ جانے سے غصہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور لیٹ جانے سے غصہ بھی لیٹ جاتا ہے, کیونکہ حال اور محل اور عرض اور جوہر کا ایسے ہی تعلق ہوتا ہے. بس کھڑے ہونے پر وہ غصے والا جس قدر انتقام مار پیٹ سے قریب تھا صرف قدم بڑھانا تھا, اب بیٹھ جانے سے وہ ایک منزل دور ہو گیا, یعنی منزل قعود میں آ کر منزل قیام سے دور ہو گیا. پھر اگر غصہ نہ گیا تو لیٹ جانے سے غصے کا انتقام 2 منزل دور ہو گیا, منزل رکوع سے منزل قعود پھر منزل قیام, اس طرح 2 منزل دور ہو گیا. اب اگر مار پیٹ کے لیے وہ ارادہ کرے تو اسے لیٹے ہوئے کو بیٹھنا پڑے گا پھر کھڑا ہونا پڑے گا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے والے کی حیت کو بدلتے ہوئے انتقامی اور انفاذ غضب کی حیت سے کافی دور فرمایا. سبحان اللہ, کیا شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی ہے. بزرگوں کی دعاؤں اور برکتوں سے عباد اختر کی سمجھ میں آئی ہے. واللہ اعلم بالصواب, اور نہ جانے کیا کیا اسرار ہوں گے. نوٹ اختر اس تحریر کے بعد ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی مرقات میں بھی یہی حکمت درج پائی. فالحمد للہ تعالی علی ذلک التوافق بالاکابر. مگر یہ کہ 2 حکمتیں اور لکھی ہیں کہ یہ کہ بیٹھنے اور لیٹنے سے بتدریج زمین سے قریب ہوگا اور زمین میں حلم اور تواضع ہے. اس کے اثر سے ترفع اور غضب کے شعلہ نار سے جس کا مرکز بلندی پر ہے بعد اور دوری ہوگی. یہ دوسرے یہ کہ بیٹھنے اور لیٹ جانے سے تواضع کی شان پیدا ہونے میں اعانت ہوگی. حدیث سوم. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلوان اور بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو شکست دے, اصل میں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے اور بے جا طور پر اس کو استعمال نہ کرے. تشریح لیس الشدید بالسرعہ بالآخری سرعۃ مثل ہمزۃ. حدیث 4. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بندے کے لیے کوئی گھونٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس غصے کے گھونٹ سے افضل نہیں جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. حدیث 5. اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک غصہ ایمان کو اس قدر بگاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو. حدیث 6. ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غضب شیطان کے اثر سے یعنی اس کے وسوسے سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے, پس جس پر غصے کا اثر ہو جاوے وضو کر لے. حدیث 7. ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپا لیں گے, اور جو اپنا غصہ ضبط کرے گا اور مخلوق پر نافذ نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو قیامت کے دن اس سے ہٹا لے گا, اور جو معذرت کرنے والے کا عذر قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے.